أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. 11ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر ہی بتا دیا کہ جب آپ مدینہ واپس جائیں گے تو کچھ منافق آ کر بہانے کریں گے کہ ہمیں یہ عذر تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. تو آپ فرما دیجئے گا لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم انہیں کچھ نہ کہو. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، انہیں کچھ نہ کہو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ پلیت لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم لوگ ان سے راضی ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا کیونکہ یہ نافرمان لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں عموماً زیادہ سخت ہوتے ہیں کیونکہ دیہاتیوں کے ہاں تعلیم کی کمی ہوتی ہے. وہ بات سیدھی سیدھی کرتے ہیں اور جس بات پر وہ ڈٹ جائیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. فرمایا کہ بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو چندہ دینے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور اگر دے بھی دیں تو وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہوں گے اور کافروں کے حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم کافروں کے ساتھ ہوں گے. لیکن سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایسے دیہاتی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ کا قرب مل جائے، دوسرا نبی کی دعائیں مل جائیں. اللہ فرماتے ہیں میرا قرب تو ان کو مل گیا، ان قریب میں ان کو اپنی رحمت میں داخل کروں گا. پھر فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، اور پھر ان کے بعد ان کا اتباع کرنے والے نیکی کے کام میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. یہاں اتباع کا لفظ آیا تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ تابعی ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، تعریف یہی ہے. لیکن اس میں قرآن نے یہ شرط لگائی ہے کہ تابعی وہ کہلائے گا جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، نیکی کے کام میں ان کے نقش قدم پہ چلے گا تو وہ تابعی کہلائے گا. اسی لیے یزید کو تابعی نہیں کہہ سکتے اگرچہ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، ایمان والا ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس نے حرکتیں وہ کی ہیں جو صحابہ نے کبھی نہیں کی. اس نے کربلا میں اہل بیت اور آل رسول کو شہید کروایا، پھر اس کے بعد مدینہ پہ حملہ کروایا، اس کے بعد مکہ پہ حملہ کروایا. یہ ساری حرکتیں وہ ہیں جو تابعی نہیں کر سکتا. اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید تابعی نہیں ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کا مال پاکیزہ ہو جائے. اور وصلی علیہم، ان لوگوں کی جو خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہمیں مل جائیں، تو اللہ فرما رہے ہیں میں بھی سفارش کر رہا ہوں کہ جب آپ ان سے چندہ لیں تو ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ ان صلاتک سکن لہم،
آپ کی دعا ان کے سکون کا ذریعہ ہے۔ جب نبی دعا دیں گے تو سکون حاصل ہوگا۔ پھر مسجد زرار کا ذکر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ منافق آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے اور اس لیے بنائی کہ بعض لوگ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ مسجد نبوی تک نہیں پہنچ سکتے، تو چلو یہاں با جماعت نماز پڑھ لیا کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی تھی کہ جو نبی کے دشمن ہیں وہ یہاں بیٹھ کے مشورہ کیا کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی تو میں جہاد پہ جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھوں، واپسی پہ آؤں گا تو نماز پڑھوں گا۔ جب واپسی پہ تشریف لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت بتا دی اور پھر فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں بلکہ اس کو گروا دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، وہ جو کمرہ بنایا گیا تھا مسجد کے نام پر اسے گرا دیا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، یعنی مسجد قباء، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، کیونکہ وہاں کے لوگ مومن بھی ہیں اور طہارت پسند بھی ہیں، اور طہارت پسند کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اور مسجد قباء کی ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوں بیان فرمائی کہ جو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جو مدینہ منورہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد نکل جائیں، قباء مسجد جائیں اور 2 نفل روزانہ پڑھ لیں تاکہ مقبول عمرے کا ثواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ مومنوں کی جان اور ان کا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی مال ہمارا نہیں ہے، یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا، ہم نے رب کو دے دیا، اس کے بدلے میں رب نے ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ مومن اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے سچا وعدہ کیا ان کے ساتھ تورات، انجیل اور قرآن میں۔ پھر ان مجاہدین کی، ان مومنوں کی اللہ نے صفات بیان فرمائی کہ التائبون، یہ توبہ کرتے رہتے ہیں، العابدون، عبادت کرتے رہتے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، السائحون، روزے بھی رکھتے ہیں، الراکعون، رکوع بھی کرتے ہیں، الساجدون، سجدہ بھی کرتے ہیں، الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی یہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے مومنوں کو اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں، نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعائے استغفار کرے۔ مشرک جو شرک پہ مرا ہے اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے بھی دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک پہ نہیں گئے، صرف سستی کی وجہ سے، کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی ہو گئی۔ انہوں نے کہا سواریاں ہمارے پاس تیز ہیں، ہم جلدی چلے جائیں گے، چلو کل چلتے ہیں، پرسوں چلتے ہیں، یوں کرتے کرتے وقت گزر گیا، جہاد پہ نہ جا سکے۔ تو ان 10 میں سے 7 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی سزا خود تجویز کر لی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو معافی دے دی۔ پھر 3 صحابہ رہ گئے تھے جنہوں نے نہ تو کوئی عذر پیش کیا، نہ اپنے لیے سزا تجویز کی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان ان سے سلام بھی نہیں لے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ 40 دن تک ان 3 صحابہ کا سوشل بائیکاٹ رہا۔ وہ نماز پڑھنے آتے تھے لیکن کوئی ان سے سلام نہیں کرتا تھا، نہ ان کے سلام کا جواب دیتا تھا۔ پھر جب 40 دن ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے سے الگ کر دو، یعنی ان کو میکے بھیج دو، بیویاں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب 50 دن ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر سارے صحابہ لب کے اور سینے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ اصل اسلام اور ایمان یہی ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ نہیں ملنا تو نہیں ملنا، نبی نے کہا مل لو تو اب بھاگ کے مل رہے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو اور متقی لوگوں کے ساتھ رہو، اور مدینہ والے اور مدینہ کے اطراف میں جو دیہاتی لوگ ہیں انہیں گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ تو نبی کے ساتھ جہاد پر نکلیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جانیں نبی کی جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ جب نبی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جہاد پہ جا رہے ہیں تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ جہاد پہ جائیں۔ پھر اللہ نے ان کے انعامات کا ذکر کیا کہ انہیں جب پیاس لگتی ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے یا اللہ کے راستے میں کوئی ٹھوکر لگتی ہے یا یہ ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ چڑھتا ہے یا یہ کافروں سے کوئی چیز چھینتے ہیں، ہر عمل نامہ اعمال میں نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 84 جنگیں لڑی گئیں، اس میں سے 27 جنگوں میں آپ خود شریک ہوئے، باقی جنگوں میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ قافلہ بھیجا، خود نہیں گئے۔ تو جن جنگوں میں نبی علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ سارے کے سارے جہاد پہ نہ جائیں، کچھ نبی کے پاس ٹھہر جائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی بتائیں، جو کوئی نیا مسئلہ بتائیں اسے یاد کر لیں، اور جب وہ مجاہدین واپس آئیں تو ان کو بتائیں کہ تمہاری عدم موجودگی میں یہ تازہ وحی آئی اور یہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا۔ اس سورت کی آخری 2 آیتیں جو ہیں اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح کو 7 مرتبہ پڑھ لے گا سارا دن اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ 2 آیتیں۔ آگے سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام را حروف مقطعات، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تعجب اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہی خاندان میں سے ایک بندہ اٹھا، اس پر وحی آنا شروع ہو گئی، یہ ان کو تعجب ہوتا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے ہاں انہیں بڑی عزتیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ کون ہے۔ فرمایا کہ جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، عرش کو بنایا، اور اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تم سب لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، اور یہ جو قیامت کا وعدہ ہے یہ سچا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے جب یہ ملا کریں گے تو وہاں یہ کہا کریں گے کہ تم پر سلام ہو، یعنی سلام ہی سلام ایک دوسرے کو کہا کریں گے۔ اور جب یہ مجلس سے اٹھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر مجلس کا اختتام اللہ کی حمد و ثنا پہ ہوگا، اور آپس میں ملاقات سلام پر ہوگی، اور ہر وقت جو ان کا ذکر ہوگا وہ سبحانک اللہم۔ جس طرح ہمارا سانس چل رہا ہے اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اسی طرح جنت میں جنتی کے سانس کی طرح زبان سے یہ الفاظ نکلتے رہیں گے کہ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر چیز سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہیں۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قرآن کریم بدل دیں، یہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں، یا تو نیا قرآن لائیں
اور یا اسی کے اندر رد و بدل کر دیں۔ کیا رد و بدل کریں؟ کہ وہ آیات جن میں ہمارے بتوں کی مذمت ہے کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، ان آیات کو نکال دیں۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں اپنی مرضی سے تمہیں کچھ نہیں سناتا، میں تو اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں سناتا ہوں۔ اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے ایک لمبی زندگی تم میں گزاری ہے، یعنی 40 سال، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تم میں گزارے ہیں، اور ان 40 سال میں تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا بھلا؟ تو میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، جو رب نے مجھ پر وحی بھیجی ہے وہ میں تمہیں سناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بتوں کی مزید مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، یہ بت نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ مشرک ان بتوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ یوں کہتے، جس طرح ہماری قوم بھی درباروں پہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری تو اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ وہی نظریہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ قبرستان جائیے، اللہ والوں کی قبر پہ جائیے، وہاں فاتحہ خوانی کیجیے اور اپنی موت کو بھی یاد کیجیے۔ یہ اجازت ہے کہ قبر کو جا کر دیکھو، ایک تو انہیں سلام کرو، اور جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرو، اور قبروں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو کہ ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کا ذکر کیا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، کسی انسان کو تکلیف پہنچے، بیمار ہے یا مالی حالات خراب ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر رحمت کر دے، تو اب بجائے شکر ادا کرنے کے ہماری آیات میں وہ تدبیریں کرنا شروع کر دیتا ہے، مکر و فریب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا دیکھو، جب یہ خشکی میں یا تری میں چل رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور اچھی اچھی ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تیز ہوا چلا دے، ریح عاصف، طوفانی ہوا چلا دے اور لہریں اٹھیں اور وہ یوں سمجھیں کہ بس اب تو موت ہے، اب نہیں بچ سکتے، اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں اس مشکل سے بچا لیا تو ہم آپ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں بچا لیتے ہیں تو پھر ہمارے ہی ساتھ وہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کے گھر کی، واللہ یدعو الی دار السلام۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اپنے گھر کا نام دار السلام نہیں رکھ سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے گھروں کے باہر نام لکھتے رہتے ہیں، تو وہاں دار السلام نام رکھنا یہ جائز نہیں۔ ہاں، مسجد کا نام دار السلام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا نام دار السلام ہو سکتا ہے، کوئی انسان اپنے گھر کا نام دار السلام نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ہم اچھا بدلہ دیں گے، اور صرف بدلہ نہیں، وزیادتن، مزید انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ مزید انعام وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان میں بلا کر وہاں اپنا دیدار کروائیں گے، اور جلسہ منعقد ہوگا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام سنائیں گے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت سنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں گے۔ تو یہ مزید انعام اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ سیاہ نہیں ہوں گے، مرجھائے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو برے عمل کرنے والے ہیں ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے کالی رات میں کارے بادل ان کے چہرے پہ آ گئے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟
اور تمہیں سننے کی طاقت کس نے دی؟ دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مشرک بھی مانتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے افلا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ سارے کام اللہ کرتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، یعنی ان سے پوچھئے کہ تمہارے جو بت ہیں وہ سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، سیدھا راستہ صرف اللہ دکھاتا ہے۔ اب ان سے پوچھئے کہ ایک ذات اللہ کی ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ایک تمہارے بت ہیں جو تمہیں راستہ دکھا ہی نہیں سکتے، تو پھر تم بتوں کو سجدے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ اس میں شک و شبہ نہیں کرنا، قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی۔ لا ریب فیہ، اس قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب بعض لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے، بعض ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف بظاہر بڑی توجہ سے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، لیکن یوں سمجھو کہ جیسے وہ بہرے ہیں۔ نظر یوں آئے گا کہ بڑی توجہ سے سن رہے، لیکن حقیقت میں ان کا دھیان کہیں اور ہوگا۔ تو جو بہرا ہو اسے آپ نہیں سنا سکتے، اور جو اندھا ہو اسے آپ سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، لے آؤ عذاب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض مرتبہ یہ چاہتے تھے کہ ان پہ عذاب آ جائے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی زندگی میں ہم عذاب لے آئیں یا آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں پھر عذاب لے آئیں، آخر ان سب نے لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، قیامت کے دن تو آئیں گے نا سب۔ تو آپ اس کی فکر نہ کریں کہ ہم دنیا میں ان پہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کبھی دنیا میں عذاب بھیجتا ہے کبھی نہیں بھیجتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے رسول بنایا، اور جب رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا اور وہ نہ مانے، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور اس عذاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ناانصافی نہیں کی، نہ ان پہ ظلم کیا۔ اور آپ ان سے یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے تم کہتے ہو نا عذاب لے آؤ، تو میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، الا ما شاء اللہ، جو رب چاہے گا مجھے فائدہ پہنچے گا، جتنا میرا رب چاہے گا مجھے نقصان پہنچے گا۔ میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو میں عذاب کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تم پر عذاب کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوموں پر عذاب ہم نے بھیجے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، جب عذاب آ گیا پھر کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آل اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم بہت جلدی مچا رہے تھے کہ عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرمایا کہ تمہارے پاس میری نصیحت یعنی قرآن مجید آیا، جو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہدایت بھی ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہے تم پر، اس کی رحمت ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نبی دیا، اور اس کی رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن مجید عطا کیا، لہٰذا تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اور خوش کیسے ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور سجدہ شکر ادا کریں، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ شکرانہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب نبی ہمیں دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس حال میں بھی ہو، اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا اور کوئی کام کر رہے ہو تو ہماری نظروں میں ہو، ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ فرمایا کہ کوئی زمین کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا آسمانوں میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ
وہ ہم سے غائب نہیں ہے، ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا، چاہے وہ زمین کی تہ میں جا کے تم کرو یا آسمانوں سے بلند ہو کے کرو، رب کے علم میں ہے سب کچھ۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں آخرت کا ڈر نہیں ہوتا اور نہ انہیں دنیا کے چھوڑنے کا غم ہوتا ہے۔ اب ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ولی کون ہے، ہمیں پہچان تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا دو نشانیاں ہیں، الذین آمنوا، ایک تو ان کا عقیدہ صحیح ہوگا، وکانوا یتقون، دوسرا وہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں، اور جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ بھی اللہ کا ولی نہیں۔ آج ہماری قوم دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، جو داڑھی منڈا رہا ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن لوگ اس کو ولی سمجھ رہے ہیں۔ جو ڈھول ڈھمکے کروا رہا ہے، بھنگڑے ڈلوا رہا ہے، اپنے آپ کو سجدے کروا رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، لوگوں کے روزے تروا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ولی نہیں ہے۔ ولی کی دو شرطیں ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور عمل سنت کے مطابق ہوگا، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ ظاہر ہے کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، کبھی الزامات لگاتے، کبھی کہتے آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے آپ نجومی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں۔ کیوں؟ عزت ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا والے جتنی مرضی باتیں کر لیں وہ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے اگر اللہ عزت دینے پہ آئے، اور اگر اللہ ہی عزت نہ دے تو پھر ساری دنیا عزت دینے پہ آ جائے، وہ عزت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو واقعہ سنائیے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوتے، تبلیغ فرماتے، تو قوم کو یہ باتیں بری لگتی تھی کہ آپ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کی آیات سے نصیحت کیوں کرتے ہیں۔ تو اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا فعلی اللہ توکلت، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم نے میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، اپنے سارے بتوں کو اکٹھا کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے پہلے نہ بتاؤ، اچانک میرے خلاف جو کرنا ہے کرو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء آتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی نبی بن کر آئے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس ہمارے معجزات لے کر گئے، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا اور یہ بڑے مجرم لوگ تھے، اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو بجائے اسے قبول کرنے کے کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر وہ جادوگروں کا واقعہ بھی یہاں بیان فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی جادو کرتا ہے اللہ اس جادو کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی کے خلاف خاص طور پہ جو جادو کرتا وہ الٹا انہی پر پڑ جاتا۔ اللہ دکھا دیتے کہ تمہارا جادو ناکام ہے، یہ میرا نبی ہے اور اس نبی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، میری طاقت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے جیت گئے تو کچھ نوجوان تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، لیکن باقی فرعون سے ڈرتے تھے کیونکہ فرعون بڑا سرکش تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، یعنی ہم پر وہ ظلم نہ کریں، ایسا ہمیں کر دے۔ اس نے فرعون نے گھر گرا دیے تھے بنی اسرائیل کے، مسلمانوں کے گھر گرا دیے، عبادت گاہیں گرا دی۔ اس پر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ اسی شہر میں رہنا ہے، اپنے گھر بناؤ اور گھر بناؤ قبلہ رخ، اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، کیونکہ فرعون نے عبادت گاہیں گرا دی ہیں اور عبادت گاہوں میں وہ جانے نہیں دیتا، تو تم اپنے گھر قبلہ رخ بنا کر اس میں عبادت کرو، یعنی نماز پڑھو۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے کافی عرصہ جب تبلیغ کر لی اور فرعون نہ مانا تو آپ نے پھر بد دعا کی. آپ نے اللہ سے یوں ذکر کیا کہ اللہ آپ نے فرعون کو بہت مال دیا ہے, عزت دی ہے اور بہت شان و شوکت دی ہے. اے اللہ یہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, لہٰذا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے اور اس کے دل کو سخت کر دے کہ جب تک عذاب نہ آئے یہ ایمان نہ لائے. آپ نے بد دعا کی. پھر تفاسیر میں ہے کہ آپ کی بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کھانے پینے کی چیزیں بھی پتھر کی بن گئی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ زمین کی کھدائی کی مصر میں تو بادام نکلے جو پتھر بن چکے تھے, انڈے نکلے جو پتھر بن چکے تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں فرعون کو دریا میں غرق کیا, بنی اسرائیل کو پار کر دیا. اب جب فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو رہے تھے اس وقت فرعون کہنے لگا آمنتو, میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل والے مانتے ہیں. اب ڈوب رہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہے. اس پہ اللہ نے فرمایا آل آنا, اب ایمان لاتا ہے. اس سے پہلے بڑا نافرمان تھا, بڑا فسادی تھا. چلو اب تو ایمان لا رہا ہے, تیرا ایمان قابل قبول نہیں, لیکن ہم تجھے ایک فائدہ یہ پہنچائیں گے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر دیں گے. ادھر یہ دعا کر رہا تھا, ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے بھائی فرعون غرق ہو گیا. تو قوم اس پہ اتنا خوف طاری تھا فرعون کا, مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ بھی مر سکتا ہے, وہ بھی غرق ہو سکتا ہے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ مر گیا ہے. تو دونوں باتیں ہو گئی. ادھر یہ ایمان لا رہا تھا, اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے, تو دونوں کی باتوں کو مان کر اللہ نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ یہ تو مر گیا, اور آج تک فرعون کی لاش محفوظ ہے, مصر کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ دیا, پاکیزہ رزق دیا, اور پھر ان لوگوں نے علم ہونے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی اختلافی باتوں میں فیصلہ کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو اور وہ ایمان لائے ہوں. یعنی عذاب آ گیا پھر ایمان لائے. اگر عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لاتے تو بچ جاتے, لیکن عذاب کے آنے کے بعد ایمان لائے. اللہ کہتے ہیں صرف ایک قوم ہے, الا قوم یونس, یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے اس نے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لی. عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لی, اس لیے وہ قوم بچ گئی. اور قرآن یہی بتا رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اپنے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے قوم یونس کو عذاب نہیں دیا. یعنی یونس علیہ السلام غلطی پر تھے, نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غلطی پر تھے, جبکہ دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوتا. رب نے جو حکم ان کو دیا اس پر انہوں نے عمل کیا. اللہ فرما رہے ہیں لما آمنوا, وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم, ہم نے عذاب ہی ہٹا دیا. جو عذاب آنا تھا وہ پہلے ایمان لے آئے تو ہم نے عذاب ہٹا دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا رب چاہے تو زمین کی ساری مخلوقات کو مومن بنا دے, سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, لیکن اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ کب آتی ہے. پھر فرمایا کہ لوگوں سے کہیے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ میرا دین کیا ہے, تمہیں نہیں سمجھ آ رہا, تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرا دین یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. یہ نبی فرما رہے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا,
میں تو اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور میں اسی اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں اور میں شرک نہیں کرتا، اور اللہ کے علاوہ ان کو نہیں پکارتا جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور میں اس اللہ کو پکارتا ہوں کہ اللہ اگر تمہیں تکلیف دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تم پر اپنی مہربانی کرنے پہ آ جائے تو کوئی اس رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت اتار دیتا ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہیے قد جاءکم الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، دین اسلام آ گیا، یہ حق ہے۔ اب جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا اپنا فائدہ کرے گا، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا اپنا نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر نگران نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں سیدھے راستے پہ چلاؤں گا، میرا کام تبلیغ ہے، میں نے کر دیا، اب تمہارا اختیار ہے ہدایت کے راستے پہ چلو یا گمراہی کے راستے پہ چلو۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اتباع کرو اس کی جو وحی میری طرف آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا جو وحی آپ کی طرف آتی ہے اس پر عمل کیجئے اور صبر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اللہ ان پر عذاب بھیج دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا سے لے جائے پھر ان پر عذاب بھیجے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کیونکہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین